علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ ڈے بیفور یسٹرڈے میں نے اپنے ویلاگ میں ایک بات کہی تھی کہ عمران خان کو جو فتح ملی ہے وہ ان کا اپنا ایک بیانیہ ہے جو کہ حقیقت پر مبنی تھا، اور قوم چونکہ اب ساتھ کھڑی ہوئی ہے، عمران خان کو ایک کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے لوگوں کو قوم کو اویئرنیس دی، جس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ پہلے مرحلے میں ان کو بیلٹ میں کامیابی ہوئی۔ لیکن ساتھ ہی پرسوں میں نے خبردار کیا تھا کہ عمران خان صاحب بیلٹ کی جنگ تو جیت گئے ہیں، لیکن اب بلٹ اور بیل سے ان کو ہوشیار رہنا ہوگا۔ آپ نے میرا ویلاگ دیکھ لیں آپ، اور اس کے بعد میرے ایک دو بیانات بھی ہیں، اور میں نے ٹویٹر پہ ٹویٹ بھی کیا تھا۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ جنہوں نے نہیں دیکھا تو وہ دیکھ لیں، تاکہ ان کو آج کی صورتحال سمجھنے میں آسانی ہو۔ وہ ہم نے جو یہ بات کی تھی اس کی ایک بڑی ہم نے کچھ سوچ سمجھ کے کی تھی، کچھ ہمارے پاس اطلاعات تھیں، کچھ ہمارے پاس ذرائع تھے، جس کی وجہ سے ہم نے کہا تھا۔ اور آپ نے دیکھا پھر کل میں اپنی مصروفیت کی وجہ سے، آپ کو پتہ ہے کہ یورپ کے اندر کچھ معاملات چل رہے ہیں، تو میں اب نہیں پہنچ پایا تھا اپنے پلیس پہ یا کسی اپنے دفتر سے یا اپنے گھر پہ کہ میں فوری طور پر ویلاگ کر لیتا۔ بہرحال میں کوشش کروں گا کہ آج اگر صورتحال پہ مزید ہو ویلاگ تو میں آج کروں۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ پی ڈی ایم کا اجلاس جو ہے کل ہوا، اور اس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ حکومت نہ گرائی جائے۔ دیکھیے اس کی دو وجوہات ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بات بتائی تھی کہ پاکستان کے اندر جو پی ڈی ایم ہے، یہ بیسیکلی ایک جو فورن جو ایلیمنٹس پاکستان کے اندر ہیں، یہ ان کا ایک اکٹھا کیا ہوا ایک سیاسی گروپ ہے، یا آرگنائزر کہہ لیں، یا ان کی این جی اوز، پولیٹیکل این جی اوز آئی تھنک بیٹر رہے گا۔ یہ ان کی پولیٹیکل این جی اوز ہیں جو کہ صرف ان کے مفادات کے لیے کام کرتی ہیں، اور اس وقت ان کا مفاد یہ ہے پاکستان میں کہ پاکستان کو جتنی جلدی ہو سکے معاشی طور پر، سیاسی طور پر تو آپ سمجھے پاکستان اس وقت تباہ ہے، ڈسٹرکشن ہوئی، لیکن جتنی جلدی ہو سکے معاشی طور پر اس کو بالکل ایک دم مائنس اینڈ مائنس کے اوپر لے کے جائے۔ یعنی پاکستان مائنس پہ تو چل پڑا ہے معاشی طور پر، لیکن -0 پہ لے۔ ابھی مائنس آپ یوں سمجھ لیں کہ مائنس پہ کچھ آگے جا کے مائنس کے بعد کچھ ہندسے آ رہے ہیں، لیکن یہ بالکل -0 کرنا چاہتے ہیں کہ، اور اس کے بعد یہ آگے ہنسا لیں۔ ابھی مائنس پہ چل رہا ہے -0، لیکن چاہتے ہیں کہ مائنس کے بعد ہی مائنس ہو جائے، یعنی آپ کی معیشت اس طرح تباہ ہو جائے کہ آپ سری لنکا کو بھی پیچھے چھوڑ جائیں۔ ذرا میری الفاظ کو غور کیجئے گا، میں سری لنکا کی مثال نہیں دے رہا، میں سری لنکا سے بھی پیچھے چھوڑنے کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ سری لنکا کو ابھی بیل آؤٹ کر لیا ہے۔ اور میں نے اپنے ویلاگز میں یہ بات بتائی تھی۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ فیصل بھائی ریپیٹ کرتے ہیں، میں ریپیٹ اس لیے کرتا ہوں کہ کچھ لوگوں کو یاد نہیں تھا، کچھ لوگوں نے ویلاگ دیکھے ہوتے ہیں لیکن وہ پھر بھول جاتے ہیں، تو ذرا آموختہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں نے ایک بات آپ کو کہی تھی کہ آپ کو آئی ایم ایف ابھی تک کوئی بیل آؤٹ نہیں کرے گا، کیونکہ وہ انہوں نے بنیادی طور پر آپ کو پھنسایا ہوا ہے، اور وہ اپنے اہداف چاہتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھ لیے کہ آج آپ کے سامنے آئی ایم ایف کی ابھی تک کوئی آپ کو قسط ابھی تک ملی نہیں ہے، لیکن آپ اس کے تمام غیر قانونی جتنے بھی تھے اس کے جو مطلب مطالبے تھے اس پہ آپ عمل کر چکے ہیں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ بنیادی طور پر یہ موجودہ گورنمنٹ جو ہے بائی ڈیزائن پاکستان کو لے کے جا رہی ہے گھٹنوں کے اوپر، یہ بارہا ہم کہتے رہے، اور یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے اس چیز کو سمجھا، اور سمجھنے کے بعد جو خان صاحب نے شعور دیا، اس شعور کی بنیاد پر اور پاکستان کی معاشی حالت کو دیکھ کے لوگوں نے اپنے ملک کو، اپنی ریاست کو بچانے کا فیصلہ کیا، اور لوگ کھڑے ہوئے، اور لوگوں کے عمران خان کے کھڑے ہونے کے بعد آپ نے کل یہ پہلا نتیجہ دیکھا۔ لیکن اب میں نے ساتھ میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ اس نتیجے کے بعد، جیسے میں نے کہا تھا کہ بیلٹ اور بلٹ والی بات اور بیل والی بات، کہ ایک نتیجہ پہ تو آپ نے چلے گئے، لیکن اب جب دوسرا نتیجہ کے لیے آپ کو انتہائی خاموشی کے ساتھ جو ہے آپ کو کام کرنا پڑے گا۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ کل ایسا نہیں ہوا۔ اپنا فواد چودھری صاحب نے آ کر یہ بات کہہ دی کہ ہمارے پاس تو جناب حکومت کا سوئچ ہمارے ہاتھ کے اندر موجود ہے، ہم جب چاہیں اس کو ڈاؤن آن کر دیں، ہمارے پاس یا 4 یا 5 لوگ موجود ہیں۔ جیسے ہی فواد چودھری نے یہ بات کی، یعنی انہوں نے وہی بھنڈ مارا جو کہ رانا ثناءاللہ نے کیا تھا۔ جب رانا ثناءاللہ نے بات کی تھی، رانا ثنا نے بات کی تھی، یاد ہے آپ نے شاید سنا ہوگا، انہوں نے کہا تھا کہ میں جب چاہوں 4 یا 5 بندوں کو غائب کرا دوں، تو اسی وقت میں نے ٹویٹر پہ بھی کہا تھا اور کئی لوگوں کو کہا، میں نے کہا یہ انہوں نے بہت بڑی غلطی کر دی، خود کا حملہ کیا۔ لیکن فواد چودھری نے سوچا کہ میں رانا ثناءاللہ سے پیچھے کیوں رہوں، انہوں نے بھی آ کے یہ کہہ دیا کہ جناب ہم جب چاہیں حکومت گرا دیں گے۔ بھائی گرا سکتے ہیں، آپ گرائیں۔ جیسے ہی انہوں نے یہ بات کہی، زرداری صاحب متحرک ہوئے، حکومت متحرک ہوئے، ان تمام لوگوں کے پیچھے انہوں نے آئی بی کو لگا دیا۔ یعنی میری ایک بات سمجھتے، میں قاصر ہوں اس بات کو کہ دنیا کے اندر ہم نے بھی سیاست کی ہے،
ہم خود مرکز کی سیاست کرتے رہے ہیں، پاکستان کی سیاست تو ہے ہی گندی، لیکن یہ آپ یہ کیسے سیاستدان اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ دنیا میں ہر آدمی اپنے کارڈز کو خفیہ رکھ کے کھیلا جاتا ہے؟ یہ دنیا کا پہلا، سیاست نام ہی خفیہ گیم کا ہے، پولیٹکس نام ہی ٹرکس کا ہے۔ یہ کیسی سیاست ہے، یہ کیسی ٹرکس ہے کہ آپ آ کے انٹرنیشنل میڈیا پہ کہہ رہے ہیں، اب پاکستان کے قومی میڈیا پہ اگر کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس 4 یا 5 ہمارے پاس آدمی موجود ہیں، ہمارے پاس موجود ہے، ہم جب چاہیں جناب وہ کر کے حکومت کو گرا دیں گے۔ نہیں، آپ نے دوسرے الفاظ میں وہ کہتے ہیں نا، چور کو کہتے ہیں چوری کرو، اور کوتوال سے کہنا جاگتے رہنا ذرا، یہ والا کام انہوں نے کیا۔ اور یہ کام جو ہے رانا ثناء اللہ نے کیا تھا۔ رانا ثناء اللہ نے تو خیر وہ آپ کو پتا ہے، رانا ثناء اللہ تو خیر پتہ نہیں کس وہ تکبر کے اندر رہتا ہو، انہوں نے بھی تکبر والی بات کر دی۔ تو رانا ثناء اللہ کا بیان تو ان کے لیے عذاب بنے گا، وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں کوئی نہ کوئی چیلنج کریں گے، اور ہو سکتا ہے مجھے کسی نے بتا دی کر دیا چیلنج، تو اگر وہ کلپ شریف انہوں نے منگا لی تو ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ ان کے اوپر فیصلہ دے۔ میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ عدلیہ کہیں نہ کہیں آپ کا ساتھ دے رہی ہے، آپ کو ذرا تھوڑا آرام سے چاہیے۔ اصل میں ہمارے یہاں سب سے بڑی پرابلم میری یہ ہے کہ جو عمران خان کے ساتھ جو پیراشوٹرز جو ہے نا، وہ ابھی تک کچھ لوگ موجود ہیں، اور بارہا میں ان کو پیغام دے رہا ہوں کہ کچھ لوگوں سے آپ محتاط رہیں، لیکن ایز سچ ہماری بات کچھ لوگ پہنچا دیتے ہیں اور کچھ نہیں پہنچاتے، اور کچھ پہنچاتے ہی نہیں ہے، بلکہ مجھے بھی پتہ لگا کہ کچھ نہیں پہنچاتے اور کچھ پہنچا دیتے ہیں کبھی، اور ہو سکتا ہے کہ شاید وہ ہماری بات کو اپنے الفاظ میں پیش کر دیتے ہوں۔ کسی نے مجھے کہا تھا کہ جب ہم نے خان سے بات کی تو ہم نے آپ کا نہیں کہا، ہم نے اپنا کہا۔ میں نے چلو اچھی بات ہے، اپنا کہہ دیا نا۔ بنیادی طور پر ہمارا جو مقصد تھا وہ تھا کہ خان تک اچھی بات پہنچانا۔ تو صورتحال یہ کہ جب لیڈرز جو بڑے پیدا ہوتے ہیں، جو لیڈرز انقلاب لاتے ہیں، ان کے پیچھے سازشیں بھی بڑی بڑی ہوتی ہیں، چھوٹی سازشیں نہیں ہوتی۔ آپ یہ دیکھیے کہ کیا اب ان کو نہیں پتا فواد چودھری کو کہ عمران خان نے کس سے ٹکر لی ہے؟ عمران خان نے موجودہ گورنمنٹ سے ٹکر لی ہے، موجودہ گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ امریکہ سے ٹکر لی ہوئی ہے۔ تو کیا ان کو نظر نہیں آتا کہ عمران خان جب اتنی بات کر رہا ہے تو آپ اپنے کارڈوں کو احتیاط سے کھیلیں؟ سارے کے سارے بے وقوف والے فیصلے، شیخ رشید نے پہلے فیصلہ ان کو دیا تھا کہ وہ جناب وہ پارلیمنٹ جو ہے پارلیمنٹ سے نکل جائیں۔ باقی میں نے اس وقت بھی کہا تھا یا تو پارلیمنٹ توڑ دیں، آپ شروع میں یاد ہے ہم نے کہا تھا یا تو پارلیمنٹ توڑ دیں یا پھر پارلیمنٹ سے نہ نکلیں، لیکن وہ کہہ رہے تھے یہ کچھ لوگ ان کے جو ابھی ہیں پیراشوٹرز، نہیں جناب وہ فوری طور پر پارلیمنٹ سے آپ نکل جائیں۔ بھائی پارلیمنٹ سے آپ کے نکلنے سے فائدہ نہیں ہوگا، پارلیمنٹ سے آپ نکل گئے۔ آج آپ دیکھیں سپریم کورٹ نے کیا بیان دیا ہے، جو ایک جج کا کیا ریمارکس ہے، جو عمران خان نے وہی بات کہی جو میں نے کہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیب کے حوالے سے جب آپ نے یہ بات کی تھی تو اس وقت آپ پارلیمنٹ کے اندر موجود ہوتے تھے، یہ پارلیمنٹ کا معاملہ تھا، آپ پارلیمنٹ میں موجود رہ کر اس قانون کو روک سکتے تھے۔ ہم اس طرح براہ راست جو ہے پارلیمنٹ کے فیصلے کو ریووک نہیں کر سکتے۔ تو نقصان کس کا ہوا؟ نقصان انہی کا ہوا۔ تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کے جو خان صاحب کے جو لوگ ہیں، میں نے کل بھی کہا تھا اور یہ وی لاگ میں اسی لیے کر رہا ہوں کہ خان صاحب کے کچھ لوگ دیکھتے بھی ہیں، میرا پیغام نہیں پہنچتا، تو ان کو یہ پتہ لگ جائے کہ اس وقت جو ہے آپ جو ہے اس وقت لڑ رہے ہیں چومکھی کشتی۔ آپ کو اس وقت بلٹ کا بھی خطرہ ہے، بیل کا بھی خطرہ ہے۔ بیل کا خطرہ اس حوالے سے خان صاحب کے کئی کیسوں میں اس وقت کیا کہتے ہیں بیل کے اوپر چل رہی ہے۔ آپ کو ہوتا ہے کچھ جگہ خان صاحب کے حوالے سے بیل بھی ہے کئی کیسوں کے اندر۔ تو اس تمام صورتحال کو مد نظر رکھیں، آپ ایسی باتیں نہ کریں جس کی وجہ سے آپ کے لیے پرابلم ہو۔ اب کل کیا ہوا؟ زرداری صاحب کا، فضل الرحمان، شہباز شریف، خالد مقبول صدیقی، سارے کے سب، ایاز صادق، شاہزین بگٹی یا محسن داوڑ صاحب، محب وطن پاکستانی، جن کے آگے ہم سب ہم تو غدار ہیں، لیکن محب وطن جو ہے نا وہ محسن داوڑ اور یہ لوگ ہیں، وہ بھی موجود ہیں اور وہ اب پاکستان کے فیصلے کر رہے ہیں۔ انہوں نے کل یہ فیصلہ کیا ہے جناب، یہ ان کی باتیں سننے کے اور یہ خطرے کا جب نشان دیا انہوں نے کہا کہ تمام آپشن جو ہے کھلے رکھے جائیں۔ زرداری صاحب نے ان کو کہا تھا، مسلم لیگ نواز، میں نے آپ کو ڈے بیفور یسٹرڈے یہ بات بتائی تھی کہ مسلم لیگ نواز جو ہے وہ حکومت توڑنے کے چکر میں تھی کہ ہم حکومت توڑ دیں، لیکن زرداری صاحب نے منع کیا کیونکہ زرداری صاحب کے رابطے جو ہیں انتہائی متحرک ہیں۔ ایک مغرب کے سفارت خانے سے ایک لمحے کا جو ہے ان کو وہاں سے جو ہے ایک مغربی سفارت خانے سے انسٹرکشن مل رہی ہیں، پیسہ بھی دیا جائے گا لوگوں کو۔ کچھ ممبرانز ہیں ان کی لسٹیں جو ہیں جو ان کے پاس، کچھ انہوں نے کالے کام کیے ہیں، کچھ ان کی لسٹیں جو ہیں ان کے پاس موجود ہیں، کچھ اور لوگوں کے پاس موجود ہیں، ان کو استعمال کر کے لوگوں کو رکھا جائے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خان صاحب کے لیے جو الیکشن کمیشن کا تھا، پھر بات گھوم کر آتی ہے، میں کہوں گا تو لوگ کہیں گے فیصل صاحب آپ ریپیٹیشن کر دیتے ہو۔ میں ریپیٹیشن اس لیے کرتا ہوں کہ میں نے بارہا کہا تھا کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو روکا گیا ہے، اس لیے روکا گیا تھا کہ وہ فوری طور پر یہ ضمنی الیکشن کا جو ضمنی انتخابات ہوئے ہیں اس کا وہ نتیجہ دیکھیں گے۔ نتیجہ دیکھنے کے بعد ان کا پلان تھا کہ یا تو پنجاب کے الیکشن سے پہلے اس کو لے کر آئیں، الیکشن کمیشن کے مینوپولیٹڈ نتیجے کو، میرے الفاظ پہ غور کیجیے گا، مینوپولیٹڈ نتیجے کو یا تو الیکشن سے پہلے لے کر آئیں یا الیکشن کی فوری بات۔ الیکشن سے پہلے ان کو پورا یقین تھا کہ ہم جو ہے نہیں ہاریں گے اور ہم عمران کو ہٹا دیں گے،
بہت بری طرح سے ہٹا دیں گے، سیاست سے وائپ آؤٹ کر دیں گے، پنجاب اسمبلی کے اندر ہم بہت اکثری سے جیتیں گے۔ لیکن جب ان کو یہ پتہ لگا کہ نہیں یہ کام تو خراب ہو گیا، تو اب یہ جو فیصلہ انہوں نے الیکشن کمیشن، جو پہلے فیصلہ تھا نا الیکشن کمیشن کا، بڑی اہم بات بتانے لگا ہوں، وہ بھی کوئی عمران کے حق میں اتنا اچھا نہیں تھا، لیکن اب اس فیصلے کے اندر مزید رد عمل کر کے اس کے اندر فیصلوں میں مزید تھوڑی سی سختی لائی جا رہی ہے، یعنی عمران کے حوالے سے فیصلوں کو مزید سخت کیے جانے کا مجھے اندیا ملا ہے، مجھے یہ بتایا گیا ہے انتہائی باوثوق ذریعے سے کہ فیصلوں کے اندر مزید جو ہے سختی لا کے اس فیصلے کو لایا جائے گا، یعنی عمران خان صاحب کو ایک طرف ادھر پھنسایا جائے گا عدلیہ کے چکر میں، ایک طرف الیکشن کمیشن کا ہوگا، اور دوسری جانب ان کے خلاف میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ جو کہتے ہیں وہ تیار کیے جا رہے ہیں سلطانی گواہ، تو ان کے اوپر بھی تیزی سے کام کیا جا رہا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے جو ہے نا، سارے کے سارے آپشن جو ہیں، کل یہ فیصلہ کیا گیا پی ڈی ایم کے اجلاس میں کہ یہ سارے آپشن رکھے جائیں گے۔ اچھا، زرداری صاحب متحرک ہوئے ہیں، میں نے بتایا کہ زرداری صاحب کے پیچھے ایک مغرب کا سفارت خانہ ہے، مغرب کے وہ یہاں پر ایجنٹ ہیں، بہت تیزی سے وہ کام کر رہے ہیں۔ تو کل وہ جا کے شجاعت صاحب سے، ان کے چودھری شجاعت سے رابطے ہوئے، کل بھی انہوں نے چودھری شجاعت کو یہ کہا، جس کا میں نے شاید ٹویٹر پہ بھی ذکر کیا ہوا ہے، کہ وہ کوشش کریں گے کہ کچھ لوگ جو ہیں ان کو کہا جائے کہ ان کے 8 یا 10 جو ممبران ہیں کاف کے، وہ فوری طور پر چھوڑ کے چلے جائیں، اور انہوں نے، لیکن چودھری صاحب نے منع کر دیا، آج پھر یہ ملاقات کریں گے، اور انہوں نے جا کر دوبارہ زرداری صاحب نے اور شہباز شریف نے آپ کے نیوٹرل سے بھی رابطہ قائم کیا، اور نیوٹرلز کو بھی کل یہ کہا کہ وہ چودھری شجاعت کو، یہ بڑی اہم باتیں بتا رہا ہوں میں آپ کو، یہ کنفرم باتیں ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ چودھری شجاعت کو کہیں، آپ چودھری شجاعت کو ٹیلی فون کر کے کہیں، اور چودھری شجاعت کو کہیں کہ ان کے جو بندے ہیں وہ وہاں پر ٹرانسفر کریں، اپنا مطلب قاف چھوڑ کر پی ٹی آئی کی طرف آئیں۔ لیکن نیوٹرلز نے نیوٹرلز رہنے کا اعلان کیا۔ ابھی تک میں آپ کو بڑی مصدق، کوئی کچھ بھی کہتا رہے، آئی ڈیم کیئر، میرے پاس مصدقہ اطلاعات ہیں، میں نہیں کہتا، لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں تجزیہ نگار، میری کوئی سورسز نہیں ہے میں کہتا ہوں، لیکن میری ایک ہی سورس، 2 سورس جو ہے میری، الحمدللہ مجھے اپنے ان سورسز پر اللہ کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی وجہ سے مجھے ان سورسز پر، اپنے معاملات پر بے انتہا بھروسہ ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس الیکشن کے اندر نیوٹرل رہیں گے، اور ابھی تک نیوٹرل ہی ہیں۔ گو کے نیوٹرلز پر اس وقت شدید دباؤ آیا ہے۔ میں نے کل گزشتہ ویلاگز میں آپ کو بتایا تھا کہ مغرب بھی نیوٹرل سے سخت ناراض ہے کہ ہمارے ایجنڈے کی تکمیل کو کیسے روکا گیا ہے۔ تو اس وقت جو ہے سخت دباؤ جو ہے نیوٹرلز کے اوپر بھی ہے، اور زرداری صاحب انتہائی زیادہ متحرک ہیں۔ تو ضرورت تو اس بات کی ہے اس وقت کہ جتنے بھی پی ٹی آئی کے جو مخلص لوگ ہیں وہ خان کے ساتھ زیادہ کھڑے ہوں، اور ہر اس اقدام کی جو کہ خان کے خلاف کوئی سازش یا پاکستان کے خلاف کوئی سازش نظر آتی ہے، اس کے خلاف آواز اٹھائیں۔ جدوجہد آپ کی، جو خان صاحب نے کہا تھا نا، ایک بات آپ کو یاد ہوگا، خان صاحب کہتے ہیں پاکستانیوں گھبرانا نہیں ہے، وہ لوگ مذاق اڑاتے تھے، وہ آج میں بتا رہا ہوں، وہ نہ گھبرانے کا جو ٹائم تھا نا، اس کا جو ہے نا، کہتے ہیں کیا کہتے ہیں، ٹائمر کہتے ہیں نا، وہ ٹائمر اب شروع ہوا ہے۔ یہ ٹائم ہے آپ کے نہ گھبرانے کا، کہ پاکستان کو بالکل ایک فالن ہاک جسے کہتے ہیں نا، کہ گرتا ہوا زخمی عقاب جو گرنے لگتا ہے، اڑتا ہے نا، تو وہ ایک یا سنکنگ شپ جسے کہتے ہیں، ڈوبتا ہوا جہاز، کہ معاشی طور پر ہمارا بیڑا غرق کر دیا اور ہمیں ستیہ کر دیا، قوم کی سوچ سمجھ، اور قوم کو بالکل ہی کہتے ہیں نا کہ ہاتھ پیر باندھ کے کسی جگہ پھینک دینا، اس صورتحال میں لا کے کھڑا کیا۔ تو ایسی صورت میں قوموں کو نہیں گھبرانا چاہیے۔ باقی جو مہنگائی ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے وہ چل رہی ہے، سارے پچھلی کیے ہوئے سارے معاملات، اس پہ ہم بات نہیں کریں گے۔ تو بہرحال یہ ساری صورتحال تھی، میں نے کل نہیں دے سکا تھا، تو آپ کو میں نے کہا آج یہ بتا دوں، اور انشاءاللہ شام کو میں کوشش کروں گا کہ دوبارہ جو ہے آپ کو کرنٹ سچویشن پہ دوں، اور انٹرنیشنل بھی بتاؤں، کیونکہ انٹرنیشنل ایشوز بہت اہم ہے اس وقت۔ اور آپ کو پتہ ہے کل میں نے بتایا تھا کہ وہ یہاں پر وہ جو ہے اپنے آئے ہیں پیوٹن صاحب، اپنے اردگان اور ابراہیم رئیسی، اور آستانہ کانفرنس، اس میں بہت ساری چیزیں طے ہوئی ہیں، بہت سارے معاملات طے ہوئے ہیں، پاکستان کی صورتحال بھی کہیں نہ کہیں ڈسکس ہوئی ہے۔ مجھے کسی نے بتایا کہ پاکستان کا یہ حال ہے، جو ہم نئے گروپ بنا رہے ہیں، ہمارا تو پلان تھا کہ ہم اس کو لے کے چلیں، ابھی پاکستان کدھر جا رہا ہے، اس پہ بھی بات ہوئی ہے، لیکن آج تقریباً 4 یا 5 گھنٹے تک میرے پاس اس کی تمام ڈیٹیل آ جائے گی مصدقہ طور پر۔ چیزیں تو بہت سی ہیں ابھی میرے پاس، لیکن ابھی تصدیق نہیں ہے، تو میں انشاءاللہ پھر کوشش کروں گا کہ آج شام کو ٹائم نکال کے 1-10 منٹ کا ایک دوبارہ ویلاگ کرنٹ سچویشن پر اور انٹرنیشنل پہ ضرور کروں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اسی دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہمت اور استقامت اللہ نے دی ہے خان کے ساتھ کھڑے ہونے کی، اللہ اس کے اندر مزید بہتری لائے، اور اللہ پاکستان کو ہماری تمام مصیبتوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔